حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ مناظرہ ایک واٹس ایپ گروپ راہ نجات میں ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ کی طرف سے محترم شمس الدین صاحب نے گفتگو کی ہے، دوسری طرف جماعت اہل حدیث کی طرف سے محترم عامر نذیر صاحب نے گفتگو کی ہے۔ عامر نذیر صاحب اپنے آپ کو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کا روحانی فرزند اور ختم نبوت کا نمائندہ بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، بھلے ہی آپ بند معاشرے میں پلے بڑے ہوں، لیکن سوشل میڈیا نے وہ دیواریں گرا دی ہیں اور زندگی میں آپ کو سیمی سمپسن، گریٹ ولڈر یا سناتن دھرم کے یوٹیوب چینلز یا اس جیسے دوسرے چینلز پر اسلام یا بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اٹھائے گئے اعتراضات سننے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ اس مناظرے کو دھیان سے سنیں، آپ کو بہت سی مماثلتیں ملیں گی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک معمور من اللہ یا نبی کا انکار سب نبیوں کا انکار قرار دیا گیا ہے۔ روز اول سے سب منکرین کے اعتراضات اور انکار کے دلائل ایک جیسے رہے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو قرآن مجید میں بہت سی آیات میں بیان کیا گیا ہے، جن میں سے 3 مقامات یہ ہیں۔ یہاں پر واضح کر دوں، جماعت احمدیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کی پہلی آیت لکھتے ہیں، اور جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورت کی پہلی آیت نہیں لکھتے، نمبرنگ کے لحاظ سے وہ ایک نمبر پیچھے ہوں گے۔ اگر میں آیت نمبر 185 کہوں تو ان کے لیے 184 ہوگی۔ چیپٹر 3 ورس 185 میں لکھا ہے، پس اگر انہوں نے تجھے جھٹلا دیا ہے تو تجھ سے پہلے بھی تو رسول جھٹلائے گئے تھے۔ پھر چیپٹر 23 آیت 82 میں لکھا ہے، بلکہ انہوں نے ویسی ہی بات کہی جیسی پہلے لوگ کہا کرتے تھے، یعنی پہلے منکرین والے اعتراضات دہرا رہے ہیں۔ پھر چیپٹر 41 ورس 44 میں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو تقوی اور اخلاص کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس مناظرے کے اختتام پر ایک علیحدہ ویڈیو میں آپ کے علمی تبصرے اور تاثرات شامل کیے جائیں گے، اس لیے آپ کے علمی تبصرے اور تاثرات جو ان ویڈیوز کے جواب میں ہوں گے ویلکم کیے جائیں گے۔ اب مناظرے کا پہلا حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ مناظر اپنا تعارف کرواتے ہیں اور شمس الدین صاحب دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ آئیے سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے کہا گیا ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے کچھ اپنا تعارف کراؤں۔ تو میرا نام شمس الدین ہے، جماعت احمدیہ کا ایک فرد ہوں۔ میرا تعلق انڈیا کے صوبہ کیرلا سے ہے، اس وقت فلسطین میں مقیم ہوں۔ اردو جانتا ہوں اگرچہ کہ اہل زبان تو نہیں۔ یہاں بات شروع کرنے سے پہلے ہم دونوں فریقین کے ممبران کے درمیان مشاورتی گفتگو ہوئی تھی، اور ہماری نیت ہدایت اور گمراہی سے نجات ہے۔ فریقین کے درمیان دلائل سے مؤدبانہ رنگ میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو نیک نیتی سے سامعین بھی اس گفتگو کو سنیں گے اور خود انشاءاللہ گفتگو کے اختتام پر وہ خود نتائج نکال سکیں گے منصفانہ رنگ میں۔ ہار جیت ہمارا مطمع نظر تو نہیں ہے، بلکہ اصلاح اور راہ نجات کا حصول ہمارا مقصد ہے۔ گفتگو کے لیے میں نے بتایا تھا کہ وقت کے مطابق انشاءاللہ حاضر ہوا کروں گا، ہو سکتا ہے دن میں ایک بار، اپنے وقت کے مطابق انشاءاللہ۔ اور موضوع کے بارے میں بھی ہماری خواہش تھی کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی مبعوث من اللہ کی کیا کوئی ضرورت ہے یا آمد ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس بارے میں گفتگو کی جائے
تو اگر یہ واضح ہو جائے کہ قرآن حدیث کسی اور انسان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کے بعثت کے قائل ہی نہیں ہے، تو پھر جماعت احمدیہ کی تمام باتوں کو جڑ سے ہی اکھاڑنے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مرزا صاحب کے علاوہ بھی کوئی اور دعوے دار ہو، ان کے لیے بھی یہ حجت ہو جاتی۔ بہرحال ہمارے دوست کی رائے یہ نہیں تھی، ان کا کہنا تھا کہ مرزا صاحب کی زندگی چونکہ ہمارے سامنے ہے، مرزا صاحب سے مراد بانی ہے جماعت احمدیہ، تو اس پہلو سے ان کی زندگی پر گفتگو کریں گے اور ثابت کیا جائے گا انشاءاللہ وہ سچے تھے یا جھوٹے۔ تو پھر خاک سر نے ٹھیک ہے منظوری ظاہر کی، اتفاق ہے کہ کوئی بھی ٹاپک ہو، بہرحال یہ بھی ٹاپک قابل ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے ایک درخواست کی تھی کہ اگر یہ موضوع ہے تو پھر انشاءاللہ بات مجھے شروع کرنے کا موقع دیا جائے۔ تو میں نے ایڈمن صاحب کو یہ بتایا تھا کہ کل صبح یا کل کسی بھی وقت انشاءاللہ میں بات شروع کروں گا۔ ایڈمن صاحب یہ خواہش ظاہر کر رہے تھے کہ اگر ہو سکے تو آج ہی بات شروع کریں، تو میں انشاءاللہ سوچتا ہوں اور ٹائم آج مل گیا تو انشاءاللہ آج ہی کسی ٹائم ایڈمن صاحب کی اجازت سے انشاءاللہ اپنا دعویٰ پیش کروں گا۔ یہ صرف ایک تمہیدی بات تھی، امید ہے کہ انشاءاللہ سارے دوستوں کی طرف سے تعاون رہے گا اور یہ گفتگو ہم نیک نیتی سے انشاءاللہ اختتام تک پہنچانے والے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شمس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کی آڈیوز میں نے سن لی ہیں۔ میں بھی تمہیداً یہ گزارشات پیش کرنے لگا ہوں اپنے تعارف کے طور پر کہ میرا نام عامر نذیر ہے، پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے گجرات، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ پنجابی ظاہر ہے مادری زبان ہے کیونکہ پنجاب سے تعلق ہے۔ میں پچھلے 13 سال سے اٹلی میں مقیم ہوں، لیکن اٹلی آنے سے پہلے پاکستان میں 16 سال میں پڑھتا رہا ہوں اور 16 سال پھر پڑھاتا رہا ہوں۔ ہسٹری آف اسلام اور اسلامک ایجوکیشن یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے، اس لیے دین سے اور دینی تعلیمات سے لگاؤ یہ میرا ایک فطری سا معاملہ تھا۔ دوسرا، گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ہمارے گھر کے تمام افراد دین پر اور شریعت پر کاربند میں نے دیکھے، تو اس لیے یہ موضوع میرا فیوریٹ رہا۔ اب یہاں پر مرزا صاحب کے حوالے سے جو گفتگو ہونے والی ہے، جو ہمارے درمیان مشاورتی گروپ میں گفتگو طے ہوئی یا موضوع طے ہوا ہے، وہ ہے مرزا صاحب کی ذات۔ یہ درست ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے، قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں کوئی نبی آ بھی سکتا ہے یا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کوئی مامور من اللہ مبعوث من اللہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، جبکہ میرا اصرار تھا کہ اصل بات یہ ہے کسی کو مامور من اللہ مبعوث من اللہ مان لینا۔ جب کسی کو مان لے بندہ تو وہ جو بھی دعویٰ کرے اس کے دعوے کو من و عن تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ پچھلی شریعت کو منسوخ کرنے کا دعویٰ کر دے یا پچھلی شریعت کا کچھ ایسا معنی اور مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرے جو پہلے صدیوں سے نہیں رہا، کبھی بھی موجود نہیں تھا وہ معنی اور مفہوم، تو بھی اس کی بات پر سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ اصل چیز ہوتا ہے کسی کو مامور من اللہ مان لینا۔ تو مرزا سب سے پہلے بہاء اللہ ایرانی نے جو دعویٰ کیا، ویسے تو کئی مدعیان نبوت ہو، لیکن بہاء اللہ ایرانی نے قرآن کریم کو منسوخ کر دیا اور کہا کہ جو میرے پر وحی نازل ہوئی ہے اس کے آنے کے بعد اب یہ پرانی وحی قرآن کریم کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن مرزا صاحب نے کہا کہ نہیں، قرآن کریم موجود رہے گا، لیکن اس کے جو معنی اور مفاہیم میں بیان کروں گا وہی حتمی ہوں گے۔ تو اس پر بحث ہو نہیں سکتی میری اور آپ کی کہ قرآن کریم کے صحیح معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ تو آئیے مرزا صاحب کی ذات کو دیکھیں۔ اگر وہ مامور من اللہ مبعوث من اللہ ہونے کے اہل ہوئے تو جو آپ کہیں گے یا مرزا صاحب کہیں گے ہم وہ مان لیں گے، لیکن اگر وہ اس اہل نہ ہوئے، مامور من اللہ نہ ہو سکتے ہوں، تو پھر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے اور قرآن کریم کے وہی معنی درست ہوں گے جو یہ امت صدیوں سے مانتی چلی آ رہی ہے۔ اینی وے، مرزا صاحب کی ذات پر ہم دیکھیں گے، ہم اپنے دعوے کے مطابق انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب بحیثیت انسان، بحیثیت شخصیت بھی سچے آدمی نہیں تھے، اور ان کا دعویٰ تو ہرگز باطل تھا اور اس کا کوئی
دین اسلام سے دور دور کا لینا دینا نہیں تھا. دعویٰ بھی ان کا باطل تھا, ان کی شخصیت بھی سچی نہیں تھی. یہ ہمارا دعویٰ ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ ادلہ پیش کریں گے. لیکن آپ کی پہلی ٹرن ہے, آپ کا پہلا حق ہے, جیسا آپ نے کہا اپنی آڈیو میں. ہم منتظر ہیں کہ آپ اپنی گفتگو شروع کریں. انشاءاللہ آپ کی بات کا بھی جواب دیا جائے گا اور ہم اپنے دلائل بھی رکھیں گے, کیونکہ ثابت ہم نے کرنا ہے کہ مرزا صاحب معمور من اللہ اور مبعوث من اللہ ہو ہی نہیں سکتے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مسلمان بھائیوں کو سلام, اور جتنے بھی نئے دوست آئے ہیں ان کو خوش آمدید گروپ میں. اور گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. شمس الدین صاحب نے اپنا انٹروڈکشن کرا دیا ہے اور آمن عزیز صاحب نے بھی اپنا تعارف کرا دیا ہے. اب انشاءاللہ تعالی قواعد و ضوابط کے تحت جیسے ہی شمس الدین صاحب کو وقت ملتا ہے تو وہ اپنا دعویٰ پیش کریں گے, اور پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز باقاعدہ طور پہ شروع ہو جائے گا. تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سنیں, سمجھیں, سیکھیں, اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور مزید برآں دوستوں کی اطلاع کے لیے ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ مناظرہ ختم ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوں, آپ شمس صاحب سے کرنا چاہیں یا آمن عزیز صاحب سے کرنا چاہیں, تو اس کی بھی ہم وقت متعین کریں گے تاکہ ذہن کے وہم ابہام جو ہے وہ دور ہو جائیں. اور میں باقاعدہ طور پہ دعوت دیتا ہوں شمس صاحب کو کہ جیسے ہی ان کو وقت ملے تو شمس الدین صاحب اپنا دعویٰ پیش کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہاں موضوع گفتگو یہ قرار ہوا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی یا ان کی ذات. تو ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ وہ شخص ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تکمیل میں خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اور سارے ادیان پر اسلام کی برتری ثابت کرنے اور سب کو حضرت خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی مہم دے کر مبعوث فرمایا ہے. ہمارے آقا و مطاع حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ماپنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جس بات کو بطور معیار بیان فرمایا ہے اسی کسوٹی سے ہم نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی کو بھی ناپا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے پہلے, یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتائیں ان کو کہ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں, بھلا تم سمجھتے نہیں. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے, بے شک گنہگار فلاح نہیں پائیں گے. یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے قبل کی زندگی کو بطور دلیل پیش کی گئی ہے. چنانچہ واقعہ معروف ہے, مشہور ہے کہ شروع رسالت کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو صفا پہاڑ پر جمع کیا اور فرمایا بتاؤ تو صحیح اگر میں تم کو بتا دوں, یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے تلے سے نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک, کیونکہ ہم نے آپ کو آج تک کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. تب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا, اگر وہ سچ ہے تو یہ بھی سچ. لیکن ابو لہب نے کہا تباً لک الہذا جمعتنا, تم پر ہلاکت ہو, کیا اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا یہاں پہ؟ تو یہ ہے بات. تو بالکل ایسی ہی بات ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہوئی
اسلام کی خاطر ان کی انتھک محنت، ان کی پاکیزگی اور ان کے صدق و صفا کو دیکھ کر ہم اثر علماء ان کی مدح میں کلام کیا، باتیں کی، مگر وہی علماء دعویٰ کے بعد آپ کو جھوٹا قرار دیا، یہ جھوٹے ہیں، کہنے لگا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی زندگی کو اس معیار کے تحت جائزہ لے کر ان کی قبل از دعویٰ زندگی، یعنی قبل از دعویٰ ان کی جو زندگی تھی اس میں سے کوئی ایسی خامی پیش کریں، بلکہ آپ پیش نہیں کر سکتے جو ان کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہو۔ ہاں پھر اگر شکوہ صرف ان کی زندگی بعد از دعویٰ پر ہے تو پھر وہ باتیں قابل وضاحت ہیں، جس طرح تمام مامورین بشمولیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعد از دعویٰ غیروں کے سامنے قابل وضاحت ہے۔ تو غرض میں نے یہاں پر دو باتیں ہیں موجودہ موضوع پر، ایک بانی جماعت احمدیہ کی زندگی قبل از دعویٰ، دوسری بعد از دعویٰ زندگی۔ تو دونوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مامورین کی زندگی کو معیار بنا کر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ جو بھی بات پیش کریں گے انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ وباللہ توفیق۔ تو یہاں مختصر یہی بطور دعویٰ یہ بات پیش کی ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کی صاف سیدھی زندگی تھی دعویٰ سے قبل، اور دعویٰ کے بعد اعتراض کرنا ہر مامور کے ساتھ ہوا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اخوان، آپ نے شمس صاحب کی آڈیو سن لی ہوں گی۔ شمس صاحب، آپ نے سورہ یونس کی جو 2 آیات تلاوت کی ہیں، آیات تو آپ نے تلاوت کی ہیں لیکن ان کا پورا معنی آپ نے نہیں بیان کیا، شروع سے آپ نے بات پوری نہیں بیان کی۔ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ نے یہ حصہ، اگلا حصہ تو بیان فرمایا ہے کہ میں تمہارے اندر ایک عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، لیکن اس سے پچھلا حصہ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اس کا ترجمہ اور اس کا معنی نہیں آپ نے بیان کیا، اور بات ساری اسی حصے میں ہے کہ کہہ دیجئے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع کرتا۔ یعنی جو قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا جلی وحی لوگوں کے سامنے تلاوت فرماتے تھے، انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ آپ بدل کر کچھ اور نئی آیات یا نیا کلام پیش کریں، تو اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم کیا گیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں نے تو آپ میں ایک عمر گزاری ہے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں نہ پڑھ کر سناتا، یعنی یہ آیات میں پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تلاوت کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میں امی ہوں، میں پڑھا لکھا ہوا نہیں ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ تو اپنا نام بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیبیہ کے مقام پہ فرمانے لگے کہ علی بتاؤ میرا نام کہاں ہے، انگلی رکھو میں مٹا دیتا ہوں، مشہور واقعہ لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ قرآن کریم کی آیات اپنے پاس سے کیسے گھڑ کے بیان کر سکتے تھے؟ لہٰذا لوگوں کی اس شک کو رفع کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات نازل ہوئیں، نہ کہ یہ کوئی سٹینڈرڈ تھا۔ لیکن شمس صاحب، آپ کا یہ بیان کردہ معیار بھی ہمیں قبول ہے، ہم نہیں چاہتے کہ جھگڑا ہو، بلا وجہ کی طوالت ہو گفتگو میں، آئیں آپ کے اس معیار کو قبول کر لیتے ہیں۔ جی شمس صاحب، آپ بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کب کیا، کس موقع پر انہوں نے دعویٰ کیا اور لوگوں نے ان کے اس دعوے کی وجہ سے ان پر کیچڑ اچھالا، حالانکہ یہ بات ویسے ہے خلاف حقائق۔ میں آپ کو بتاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ یا ان کے مخالف اس لیے سچا نہیں مانتے تھے کہ ان کے سامنے، ان کی ان مادی آنکھوں کے سامنے فرشتہ نازل نہیں ہوتا تھا، وہ فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کلام کیسے نبی علیہ السلام پر نازل ہوتا ہے، آسمان سے آتا بھی ہے نہیں آتا ہے، کوئی فرشتہ لاتا بھی ہے نہیں لاتا ہے،
صرف اس سینس میں وہ ان کو کہتے تھے کہ ہم آپ کو سچا نہیں مانتے، اگرچہ ماضی آپ کا درست ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ساری زندگی، لیکن اس معاملے میں ہم آپ کو سچا نہیں مانتے کہ آپ پر کوئی فرشتہ نازل ہوتا، صرف اتنے ہی سینس میں وہ ان کا انکار کرتے تھے۔ حالانکہ ہم مرزا صاحب کا اس سینس میں انکار نہیں کرتے، اس سینس میں ان کو جھوٹا نہیں کہتے، نہیں۔ مرزا صاحب کے تو سامنے کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا کہ مرزا صاحب آپ ہمیں جس بات کا گواہ بنا رہے ہیں ہم اس بات کے گواہ نہیں ہیں۔ میں بڑی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر جگن ناتھ نے بھی یہی کہا کہ مرزا صاحب آپ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ خلاف حقائق ہے۔ مولانا بٹالوی نے کرسی معاملے کہا مرزا صاحب جو بات آپ بیان کریں یہ خلاف حقائق، حتیٰ کہ مرزا صاحب کے جو بچپن کے دوست تھے لالا شرمپت اور بھیم سن وغیرہ جو قادیان میں ان کے بچپن کے ہمجولی تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا مرزا صاحب آپ ہمیں اپنے الہامات کا گواہ بنا رہے ہیں، ہم آپ کے الہامات کے گواہ نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں الہام ہوتی کیا بلا ہے۔ ہمیں تو مرزا صاحب لے جاتے تھے اور کہتے تھے کوئی حرام سنانا ہے تو ادھر لے جاتے تھے، ہم سن کے کہتے تھے بھائی میں آپ گواہ ہیں، ہمیں کیا پتا ہمیں کس بات کا گواہ بنا رہے ہیں مرزا صاحب۔ بہرحال اس سینس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، یعنی خلاف حقائق بات کسی کا الزام نہیں تھا آپ پر، بس ایک الزام تھا کہ آپ جو فرشتے کا ذکر کرتے ہیں، کلام کا ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں ہم آپ کو سچا نہیں پاتے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جو معیار بیان کیا اسی کے مطابق آپ بیان فرما دیں، مرزا صاحب نے کب دعویٰ نبوت کیا جس سے لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا ہوئی اور لوگ بد کے، اور لوگوں نے مرزا صاحب پر کریکٹر اسیسینیشن شروع ان کی کر دی، یا ان پر کردار کشی کر دی شروع، ان پر حملہ کر دیا کہ نہیں 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 آپ جھوٹے ہیں، آپ کذاب ہیں، آپ دھوکے باز ہیں۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ جب آپ بتائیں گے کہ مرزا صاحب نے فلاں تاریخ فلاں سال فلاں مہینے میں مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پیچھے ہم ثابت کر دیں گے، آپ کے گھر سے گواہی دلوا دیں گے کہ مرزا صاحب کا اس سے پیچھے کا کردار ہم چیک کر لیتے ہیں۔ چلیں بتائیں وہ دن مہینہ سال، اس سے پیچھے والا کریکٹر مرزا صاحب کا چیک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ کا میں نے صرف اس حصے کو لیا تھا ترجمہ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل کی صورت میں پیش فرمایا ہے۔ کفار مکہ نے کس سینس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از دعویٰ انکار کیا اس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور کہیں قرآن اور حدیث نے اس کو نزول ملائکہ پر منحصر بھی نہیں کیا، تو پھر اس بات میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پیش آتی اس وقت۔ ہماری عقلی اور منطقی دلیل صرف اتنی ہے کہ ایک انسان جوانی کی عمر میں لمبا عرصہ اپنی قوم میں سچا اور پارساز رہا، تو پھر اس کے بعد بڑی عمر کو پہنچ کر ایک دم جھوٹا ہونا، یہ منطق کی بات نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ۔ کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دعوے سے پہلے یہی کہا کرتے تھے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، یعنی آپ کے اوپر ہم نے صدق کے علاوہ، سچائی کے علاوہ کسی چیز کا تجربہ ہی نہیں کیا۔ لیکن دعوے کے بعد قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو دعوے کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے۔ اب وہ دعوی ملائکہ کے آنے کا، نہ آنے کا، دیکھنے کا، نہ دیکھنے، یہ بات نہیں ہے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ دعوے کے بعد آپ کو ساحر اور کذاب کہا۔ بانی جماعت احمدیہ نے بھی اس دلیل کو بطور چیلنج پیش کیا ہے۔ چنانچہ کتاب تذکرۃ الشہادتین آپ کی کتاب ہے 1903 کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کون تم میں ہے جو میری سوانح زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ پس یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ بات پیش فرمائی، چیلنج کو اس زمانے میں کسی نے قبول نہیں کیا۔ یہ چیلنج اس وقت نہ ان لوگوں کا یا علماء کا قبول نہ کرنا ہمارے لیے اتمام حجت ہے، کیونکہ آپ کے ہم مکتب ہم مشرب علماء آپ کے مخالفین کے صف میں موجود تھے، اس وقت باحیات تھے، انہوں نے بھی اس تحدی کو قبول نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے تو اس وقت سے اتمام حجت ہو چکا ہے۔ بلکہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کے بارے میں ان کے ابتدائی ساتھی مولوی محمد حسین بٹالوی، اسی طرح مولوی سراج الدین صاحب، والد مولوی ظفر علی صاحب،
ان سب لوگوں نے گواہی دی ہے کہ آپ جوانی میں بڑے مخلص اور پرہیزگار رہے ہیں. بس عند ضرورت انشاءاللہ ان کے الفاظ بھی حسب ضرورت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس رہا آپ کا سوال، میں اگلے کلپ میں بولتا ہوں، اگلے انشاءاللہ وائس میں. آپ نے جو دوسرے وائس میں جو آپ نے سوال کیا کہ آپ بتائیں مرزا صاحب کا دعویٰ کب، تاریخ اور مہینہ اور سال کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ بعض انبیاء شریعت لے کر آتے ہیں اور بعض وقت پر موجودہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی تشریع نازل ہوئی وہ قرآن کریم ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ قرآنی وحی کے علاوہ کسی بھی قسم کی وحی آپ کو نہیں ملی، اور نہ ہی یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ نزول قرآن سے قبل کسی بھی قسم کی وحی نہیں ملی. ہاں، تاریخ میں مسجلہ وحی تشریع کے لحاظ سے عموماً دیکھا جاتا ہے، اور وہ اقرا بسم ربک سے شروع ہوتی ہے، اس میں ہمیں انکار نہیں. اسی طرح دیگر انبیاء کرام کی نبوت کی بھی ہمیں کوئی معین تاریخ نہیں ملتی، اور نہ ہی تاریخ معلوم کرنا کوئی شغل رہا ہے. البتہ اپنی اپنی قوم کے سامنے اپنی ذمہ داری اور اپنے مشن کا جب اعلان کرتے ہیں تو فریقاً کذبتم کے تحت کچھ لوگ فوراً ان انبیاء کرام کو جھوٹے قرار دیتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں سورہ ہود کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. کہ اے صالح، تمہارے بارے میں تو ہمیں بڑی بڑی امیدیں تھی، کیا تم ہمیں اس چیز کی عبادت سے روکتے ہو جو ہمارے باپ دادے کرتے آئے ہیں؟ جس طرح تم ہمیں بلاتے ہو ہمیں اس کے بارے میں ابھی شک ہے. یہ تھا ان کا جواب. پس چنانچہ بانی جماعت احمدیہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کی شریعت کے تابع تھے اور رہے. یوں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1882 کے بعد سے ہی مامور ٹھہرایا، مگر آپ کی کوئی نئی شریعت، یعنی آپ کوئی نیا شرعی یا مستقل نبی نہ تھے، اس لیے آپ کی ماموریت کا چرچا نہیں ہوا، اور آپ غیر مسلموں پر اسلام کی طرف سے تبلیغی جہاد میں مصروف بھی تھے. تو آپ کے تو وہی دشمن تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. مگر جب 1890 کے آخر میں آپ نے کتاب فتح اسلام، توضیح مرام اور ازالہ اوہام لکھ کر شائع فرمائی، تو مسیح بن مریم کی وفات کو مدلل رنگ میں ان کتابوں میں آپ نے ثابت فرمایا، اور خدا تعالیٰ کی ارشاد کی تعمیل میں دعوی مسیحت کا بزور اعلان کیا. تب جا کر مولوی محمد حسین بٹالوی جیسے مسلمان علماء آپ کے مخالف ہو گئے. غرض مامور ہونے کی معین تاریخ کا سوال عبث ہے. جس طرح سابقہ انبیاء کے دعوے کی تاریخ بعض قابل ذکر واقعات پر ہی مبنی ہے، اسی طرح حضرت مرزا صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا. لہذا آپ چاہے 1882 کے بعد کی تاریخ لے لیں یا دعوی مسیحت 1890 کے بعد کی لے لیں، کوئی حرج نہیں، آپ کی مرضی ہے. ہاں، بے شک اتمام حجت تو اس زمانے میں ہو چکا ہے، اب پھر بھی آپ کو پھر موقع مل رہا ہے، آپ کوشش کریں. لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی دلیل پیش کریں گے تو میری درخواست ہے سہولت کے لیے اور سمجھنے کے لیے، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی آسانی کے لیے، کہ اصل کتاب کا صفحہ پوسٹ کریں. جزاک اللہ خیرہ.